بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول و یبیع والا قاعدہ بیان کیا وہ اور یا جو متحرک ہو اور ان کا ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتح ہو تو پھر واو اور یا کو الف بھی کرتے ہیں، اور اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو پچھلے کالا با والے قاعدے کی شرائط ہیں۔ وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور ان کا ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، اور اگر اس واو اور یا کی حرکت فتح ہو تو پھر واو اور یا کو الف سے بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو پچھلے قالا با والے قاعدے کی شرائط ہیں۔ جیسے یقول یبیع، اصل میں تھا یقول یبیع۔ واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل ساکن ہے تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی، یقول اور یبیع ہو گیا۔ اور آگے یقال اور یباع اصل میں ہے یقول یبیع۔ تو واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل ساکن ہے، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور واو اور یا پر چونکہ فتح تھا اسی وجہ سے اس واو اور یا کو الف سے بھی بدل دیا تو یقال یباع ہو گیا۔ یقال یباع اصل میں ہے یقول یبیع۔ واو اور یا متحرک ماقبل ساکن ہے تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی، اور چونکہ واو اور یا پر فتح ہے اسی وجہ سے اس کو الف کے ساتھ بھی تبدیل کر دیا تو یقال یباع ہو گیا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ اس قسم کی واو کے اور یا کے بعد کے جس پر حرکت ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو، اس قسم کی واو اور یا کے بعد اگر ساکن واقع ہو جائے تو اگر اس واو اور یا پر ضمہ یا کسرہ ہو تو اس واو اور یا کو گرا دیتے ہیں، اور اگر اس پر فتح ہو تو پھر اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے پھر گرا دیتے ہیں۔ اس قسم کی واو اور یا کہ جو متحرک ماقبل ساکن ہو، اس قسم کی واو اور یا کے بعد اگر ساکن واقع ہو جائے تو اگر وہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ ہے تو اس واو اور یا کو گرا دیتے ہیں، اور اگر اس پر فتح ہے تو پہلے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں اور پھر الف کو گرا دیتے ہیں۔ تو اگر ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اس کی مثال لم یقل لم یبع، اصل میں ہے لم یقول لم یبیع۔ تو واو اور یا متحرک ماقبل ساکن ہے تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دی، اور پھر اس واو اور یا کو گرا دیا، لم یقل لم یبع ہو گیا۔ اور فتح ہو، اس کی مثال لم یقل لم یباع، اصل میں ہے لم یقول لم یبیع۔ واو اور یا کی حرکت پہلے ماقبل کو دے کر اس کو الف سے بدلا، لم یقال لم یباع ہو گیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو لم یقل لم یباع ہو گیا۔ ضمہ اور کسرہ کی مثال لم یقل لم یبع، اصل میں ہے لم یقول لم یبیع۔ واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کو جو ہے واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی، اور پھر اس واو اور یا کو گرا دیا تو لم یقل لم یبع ہو گیا۔ اور فتح کی مثال لم یقل لم یباع، اصل میں ہے لم یقول لم یبیع۔ واو اور یا پر حرکت فتح کی ہے، ماقبل کو یہ حرکت دے کر اس کو الف سے بدلا تو لم یقال لم یباع ہو گیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو لم یقل لم یباع ہو گیا۔ آگے ہے در من وعدہ، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے من وعدہ یتوی یحییٰ مقوال تحوال تبیان تمییز، ان تمام میں واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل ساکن ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہوتا ہے من وعدہ یتوی یحییٰ مقوال تحوال تبیان تمییز، ان تمام میں واو اور یا متحرک ماقبل ساکن ہے تو یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا اس قاعدے کی بھی وہی شرائط ہیں جو پچھلے قاعدے قالا با والا کی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو۔ من وعدہ میں واو، من وعدہ میں واو فا کلمہ میں واقع ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ واو اور یا لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔ یتوی یحییٰ میں واو اور یا لفیف کا عین کلمہ ہیں، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔
دوسری شرط یہ تھی کہ واو اور یا لفیف کا عین کلمہ نہ ہوں۔ یتوی یحییٰ میں واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں واقع ہیں، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع نہ ہوں۔ مقوال، تحوال، تبیان، تمییز میں واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع ہیں، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع نہ ہوں۔ مقوال، تحوال، تبیان، تمییز، ان تمام میں واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع ہیں، اسی وجہ سے یہ قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوا۔ آگے لیکن واو مفعول ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے مقول اور مبیع، اصل میں ہے مقبول اور مبیوع۔ یہاں پر تو واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع ہیں، پھر یہاں یہ قاعدہ جاری کیوں ہوا اور تعلیل کیوں ہوئی؟ سوال ہوتا ہے مقول مبیع، اصل میں ہے مقبول مبیوع۔ یہاں پر تو واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے واقع ہیں، پھر یہ قاعدہ جاری کیوں ہوا، یہاں پر تعلیل کیوں ہوئی؟ جواب دیا مفعول کی واو اس چوتھی شرط سے مستثنیٰ ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہو گیا۔ مفعول کی واو اس چوتھی شرط سے مستثنیٰ ہے، مقبول میں اور مبیوع میں جو واو ہے، مفعول کی واو اس چوتھی شرط سے مستثنیٰ ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہو گیا۔ پھر سوال ہوتا ہے یعور، یسید، اسود، ابیض، مسودۃ، ان میں تو واو اور یا متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، پھر یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہوتا ہے یعور، یسید، اسود، ابیض، مسودۃ، ان میں تو واو اور یا متحرک ہیں اور ماقبل ساکن ہے، پھر یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا چھٹی شرط یہ تھی کہ واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جس میں لون یا عیب والا معنی پایا جاتا ہو، اور ان تمام کلمات میں لون یا عیب والا معنی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جس میں لون یا عیب والا معنی پایا جاتا ہو، ان تمام میں لون یا عیب والا معنی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوگا۔ آگے پھر سوال ہوا کہ اقول ما اقولہ، اقول بہ، شریفہ اور جہورہ، ان میں واو اور یا متحرک ہیں اور ماقبل ساکن ہے، تو یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ اقول ما اقولہ، اقول بہ، شریفہ اور جہورہ، ان تمام میں واو اور یا متحرک ہیں اور ماقبل ساکن ہے، پھر یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا اس قاعدہ کی ایک شرط یہ ہے کہ واو اور یا اسم تفضیل میں، فعل تعجب میں واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جو کلمہ اسم تفضیل ہو، فعل تعجب ہو یا ملحقات میں سے ہو۔ اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ واو اور یا ایسے کلمہ میں نہ ہوں جو کلمہ اسم تفضیل ہو یا فعل تعجب ہو یا ملحقات میں سے ہو۔ اقولو اسم تفضیل ہے، ما اقولہ اقول بہ فعل تعجب ہیں، اور شریفہ اور جہورہ یہ ملحقات میں سے ہیں، اسی وجہ سے ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔